کہ حسین کے پاس جو کچھ تھا نا اس نے اللہ کے راستے میں دیا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میرا جوان اکبر ہے میں اس کو رکھوں، حسین نے یہ نہیں کہا یہ میرے 6 ماہ کا عسکر ہے میں اس کو بچا لوں۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا نا اس نے اللہ کو دے دیا۔ اب خدا اپنے بندوں کو، اپنے گنہگار بندوں کو حسین کے صدقے میں ایک آنسو کے بدلے میں جنت نہیں دے سکتا۔ جب آپ روتے ہیں نا عزادارو، روایت کے جملے ہیں، جب آپ روتے ہیں نا اس وقت شہزادی سکینہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ سید سجاد ہونے اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا تو بچ جاتا نا۔ مجھے یہ بتائیے یہ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت سید سجاد رو کے کہتے ہیں کہ آیا عزادار تو نے میرے اکبر کو زین سے اترتے تو نہیں دیکھا، تو 1400 سال بعد سن کے رو رہا ہے نا، تو نے وہ منظر تو نہیں دیکھا کہ جب حسین کے ہاتھوں پہ عسکر تھا اس ظالم نے تیر مارا۔ یہ سید سجاد اور شہزادی کی آپس میں گفتگو، اس کے بعد یہ شہزادی آپ مومنین، آپ عزاداروں کے لیے دعا کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے میرا اللہ ان کی جو جو حاجت ہے اس کو پورا فرما، یہ میرے جد پہ رو رہے ہیں۔ عزاداروں رونے کا مقام ہے، رویا کریں۔ اور روایت کے جملے ہیں کہ من بقا و ابقا، جو شخص روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس کا کم سے کم اجر یہ ہے کہ اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دے۔ عزاداروں 6 ہستیاں ہیں، میں اپنے ٹائم کو بھی ملحوظ خاطر رکھوں، 6 ایسی ہستیاں ہیں جن کی محبت بہت مشہور ہے۔ ایک حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، یہ 2، ایک محمد مصطفیٰ اور ان کی بیٹی، اور تیسری زینب اور حسین۔ جناب عبداللہ آتے ہیں امیر کائنات کے پاس اور مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں، سر جھکائے ہوئے آ کے کہتے ہیں کہ مولا چچا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر میں مدینے میں اگر کوئی شریف گھر ہے نا تو آپ میرا وہاں رشتہ کر۔ امیر کائنات نے جناب عبداللہ سے مخاطب ہوئے کے کہتے ہیں کہ جتنی ایک اچھے داماد میں صفات ہونی چاہیے نا عبداللہ وہ ساری صفات تجھ میں ہیں۔ عبداللہ میں تجھے اپنا داماد بناتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ جناب عبداللہ نے قدموں پہ ہاتھ لگا کہتا مولا آپ جو بھی شرط لگائیں گے نا میں اس شرط کو قبول کروں۔ میں محبت بتا رہا ہوں حسین اور زینب کی کتنی محبت۔ مولا وہ شرط کیا ہے؟ امیر کائنات چپ رہے، تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوئے رو کے فرماتے عبداللہ یاد رکھنا میں تجھے زینب کا رشتہ دیتا ہوں لیکن یاد رکھنا جب میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہو نا اس وقت زینب کو مت روکنا، اس وقت زینب کو مت روکنا۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ مولا مجھے آپ کی یہ شرط قبول ہے۔ 3 دن گزرے تھے، شادی ہو گئی، 3 دن گزرے تھے۔ جناب فضہ روایت کرتی ہے، جناب فضہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا علی کونے میں زاروں قطار رو رہے ہیں، علی اتنا گریہ فرما رہے ہیں نا۔ جناب فضہ کہتی ہے میں چل کے علی کے پاس گئی اور میں نے کہا مولا آپ کو فاطمہ کی یاد آئی ہے، آپ اس لیے رو رہے ہیں؟ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جناب فضہ نے پھر دوبارہ یہ جملے کہے، جب تیسری مرتبہ کہا نا اس وقت مولا علی جناب فضہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ فضہ عرب کا دستور ہے جب وہ بیٹی کی شادی کر کے دیتے ہیں نا تو ماں تیسرے دن اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے جاتی ہے۔ فضہ مجھے ذرا یہ تو بتا میری فاطمہ نہیں ہے، زینب کو آئی 3 دن ہو گیا، اللہ جانے زینب کی کیسی گزر رہی ہوگی۔ کہا کہ مولا میں ان بچوں کی ماں، آپ ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے زینب کا حال احوال پوچھاتی ہوں۔ مولا نے اجازت دی، جملہ سنی گیا عزادارو کہ جناب فضہ چلی۔ عجیب منظر تھا۔ جناب فضہ کہتے ہیں میں جب جناب عبداللہ کے دروازے پہ پہنچی نا میں نے دیکھا کہ شہزادی مصلی عبادت پہ تھی اور رو رہی تھی۔
کہ اتنا گریہ تھا نا، میں جب ان کے قریب پہنچی نا تو شہزادی کو نہیں معلوم تھا کہ کون آیا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جناب فضہ کہتی ہے کہ میں اتنا قریب گئی لیکن شہزادی متوجہ نہیں، رو رہی تھی۔ جناب فضہ کہتی ہے میں قریب بیٹھ کے مصلی کے قریب جا کے بیٹھ گئی، میں نے ایسے جب دیکھا تو زینب کی اتنی آنکھیں لال تھی رو رو کے، اتنی لال تھی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے کہا آقا زادی کیا آپ کو ماں کی یاد آ رہی ہے، آپ اس لیے رو رہی ہیں؟ کہا کہ نہیں اما فضہ آپ کو یاد ہے نا مجھے حسین سے کتنی محبت ہے۔ آج تیسرا دن ہو گیا میں نے حسین کی زیارت نہیں دی۔ کہا آقا زادی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں تجھے حسین سے ضرور ملاؤں گی۔ اللہ جناب فضہ وہاں سے چلی۔ اب جب واپس علی کے گھر میں آئی ہے نا تو وہاں منظر عجیب تھا۔ ایک کونے میں علی رو رہے ہیں، ایک کونے میں حسن رو رہے ہیں، ایک کونے میں ام کلثوم رو رہی ہے، ایک کونے میں حسین رو رہے ہیں۔ جب حسین کے قریب آئی تو حالت یہی تھی، حسین دارو قطار رو رہے ہیں۔ حسین کے قریب آ کے کہتے کہ حسین کہا مولا، کہا آقا آپ کو ماں کی یاد آ رہی ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مولا سے اجازت طلب کی، سب بچوں کو اکٹھا کیا۔ جب لے کے جناب فضہ چلی ہے نا، جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم علی کے گھر سے چلے تھے نا حسین ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے کہا جب ہم درمیان میں پہنچے نا حسین کے قدم بڑھنے لگے۔ جناب فضہ کہتے ہیں جب ہم عبداللہ کے دروازے پہ پہنچے نا حسین زینب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ منظر ایک بیان ہے، جناب فضہ کہتی ہے کہ شہزادی روتے روتے سو گئی اور شہزادی کا چہرہ اس جگہ پہ تھا جہاں دھوپ پڑ رہی تھی۔ حسین نے جا کے اپنے ہاتھوں سے زینب کے چہرے پہ سایہ بنا دیا۔ سایہ جب ماداداروں جب کسی چیز پہ دھوپ پڑتی ہے نا تو وہاں اگر سایہ کیا جائے نا تو اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی نا شہزادی کو تو شہزادی نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا تو کون ہے؟ اس وقت مولا حسین نے کہا کہ میں تیرا حسین بھائی ہوں۔ عزاداروں یہ ہمارے سمجھانے کے لیے جملہ تھا۔ جب دیکھا نا میرا بھائی گالوں میں باہیں ڈال دی اور رونے لگی اور رو کے کہتے حسین یہ تیرا احسان میں جلد اتار دوں گی۔ تو بھائی نے کہا کہ بہن کیسے اتارے گی؟ اس نے کہا حسین کبھی تو دھوپ پہ سویا ہوا ہوگا، میں زینب تمہارے اوپر سایہ کروں گی۔ کہا ممکن ہے کہ تو گھر میں سویا ہوا ہوگا وہاں پہ دھوپ پڑے گی۔ زینب اور شہزادی نے کہا کہ میں سایہ کروں گی۔ اس وقت مولا حسین رو کے فرماتے ہیں کہ میری شریکت الحسین بہن ممکن ہے میں گھر میں نہ سویا ہوں تو پھر یہ اتار کیسے اتارے گی؟ عزاداروں جملہ سنیے گا، میں گھر سے باہر ہوا تو پھر یہ کیسے اتارے گی؟ اس نے کہا کہ میں 18 بہنوں کی بہن ہوں، میرے 18 بھائی ہیں، میں کسی بھائی کو کہوں گی۔ اس وقت مولا حسین نے کہا اگر تیرے بھائی بھی نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گی اللہ میری جھولی کو آباد کرے گا، میں اپنے بیٹوں سے کہوں گی کہ جاؤ مامم تمہارا دھوپ میں ہے وہاں پہ سایہ کرو۔ اس وقت مولا حسین روئے اور رو کے کہتے ہیں کہ میری بہن یہ وعدہ مت کر، ممکن ہے وہ تمہاری جھولی اجڑی ہوئی ہوگی تو پھر کیا کرے گی؟ وہ ذہن ہے نا واقع کربلا ذہن میں ہے نا۔ عزاداروں جب گفتگو کا سلسلہ جاری رہا نا آخر پہ آ کے کہتی ہیں کہ جتنی بھی میرا بھائی بھی نہیں ہوں گے میرے بیٹے بھی نہیں ہوں گے حسین میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ سایہ کروں گی۔ اس وقت مولا حسین روئے اور رو کے کہتے ہیں کہ میری بہن یہ وعدہ مت کر، ممکن ہے تیرے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہوں گے۔ عزاداروں پھر آخر جملہ کہا کہ حسین کچھ بھی ہو جائے میں اپنی چادر کے ساتھ، جب لفظ چادر آیا نا حسین کو اتنا پردہ تھا نا پیارا، کہا کہ زینب کوئی مشکل وقت بھی ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے تیرے پاس فدا نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا۔ عزاداروں حسین چلے، اتنا پیار تھا نا جب بھی مولا حسین گھر سے باہر جاتے تھے نا تو یہ شہزادی دروازے پہ مولا حسین کے انتظار میں کھڑی رہتی تھی۔ جب ولید نے بلایا کال قبلہ صاحب نے پیارے انداز میں بیان فرمایا، میں چند جملوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ولید نے بلایا نا جتنا بھی بھائی پریشان ہونا بہن کو پتہ چل جاتا ہے۔ جو ہی مولا حسین گھر میں آئے نا
तो दरवाजे पे इंतजार पे खड़ी थी शहजादी। हुसैन की तरफ देख के कहते हुसैन मैं समझ गई हूँ, अली की बेटी थी ना, फातिमा की बेटी थी ना, मिजाज हुसैन को जानती थी ना, गुफ्तगू की, कह के भैया मैं तेरे साथ जाऊंगी, जाने की बातें होंगी। वो जनाब अब्दुल्ला ने जो वादा किया था ना दादारो कि मैं मौला जब भी हुसैन मदीना छोड़ेंगे ना तो मैं इजाजत दूंगा। जब आई है जनाब अब्दुल्ला के घर, एक चादर को उठाया और कहा अब्दुल्ला गवाह रहना, मैं इस चादर के अलावा तेरे घर से कुछ नहीं लेके जा रहे। उस वक्त जनाब अब्दुल्ला रो के कहते हैं कि ये तो तुम्हारी तरफ से है, ये जो मेरी जोड़ी है इसको भी साथ ले जाए, ये मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। अदादार वहां से चली मदीने में, तैयारी हुई। एक रिवायत आयतुल्लाह हुसैन को अपनी मस्जिद आज़म में उन्होंने इस रिवायत को बड़ा दादा रो, आखिरी रिवायत और तवज्जो से सुनिएगा। जब महमल तैयार हो गए, सवारियां तैयार हो गई, मौला हुसैन ने हुक्म दिया कि जो जो अफराद मेरे साथ करबला आ रहे हैं ना, वो उन अफराद के साथ मिलने जो मदीना में रह जाएंगे। वो खानदान बनी हाशिम जो मदीना में रह रहे थे ना, उनके साथ मिलने लगे। बेटा माँ से मिल रहा था, बेटी माँ से मिल रही थी। उस वक्त जनाब उम्मुल मनीन मदीना में मौजूद थी। अब्बास ने करबला जाना था। अदादार तवज्जो से सुनिएगा जुमला, उम्मुल मनीन ने मदीना में रहना था, अब्बास ने करबला जाना था। हुसैन मौला ने कहा था, मौला हुसैन ने कहा था कि अपने अपने खानदान से, अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने। अब मौला अब्बास एक कदम चलते हैं जनाब उम्मुल बनीन की तरफ, अपनी माँ की तरफ। जनाब उम्मुल बनीन एक कदम पीछे हटती है। मौला अब्बास एक कदम आगे चलते हैं, जनाब उम्मुल बनीन एक कदम पीछे चलती हैं। उस वक्त मौला अब्बास रो के फरमाते हैं कि अम्मा जान मैं क्या तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? उस वक्त शहजादी ने एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया। शहजादी ने कहा कि तू अब्बास मुझे मिलने के लिए तो आ रहा है कि मैं तेरी माँ यहाँ मौजूद हूँ। हुसैन डाले निगाह में कोने, अब्बास तू नहीं देख रहा, हुसैन अकेला खड़ा है, हुसैन की तो माँ मौजूद नहीं। अब्बास मुझे तू ये बता हुसैन किससे मिले? काफिला तैयार हुआ, काफिला चलने लगा। आज भी कोई बंदा जब अपने वतन से जाता है ना, बल्कि इससे बेहतर मिसाल आपकी खिदमत में हालिया में याद करूं, जब भी कोई जाहिर करबला को छोड़ता है ना, आखिरी वक्त तक बार बार मुड़ के मौला हुसैन की तरफ देखता है कि आखिरी ज़ियारत हो जाए, जहां तक मुमकिन है सलाम करता जाऊं। आप जाते हैं ना एक हफ्ते के लिए, उसके बाद इतनी चाहत और मोहब्बत पैदा हो जाती है, बार बार सलाम करते हो ना। अदादारो वो हुसैन जो बचपने से नाना मोहम्मद के शहर में रहा हो, वो हुसैन जो जुल्फे पकड़कर मदीने की गलियों में चलता रहा हो, वो हुसैन जिसने अपना बचपना मदीने में गुजारा हो, उस हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी अदादारो जब मदीना छोड़ने लगा। जब मदीना छोड़ने लगे थे, मौला आए हैं ना अपने नाना की कब्र पे, नाना की कब्र पे आके कहते हैं नाना नाना गवाह रहना, तेरी उम्मत ये मुसलमान मुझे तेरे पास नहीं रहने देते। ये उसके बाद फिर आया है भाई हसन की कब्र पे, भाई हसन की कब्र पे सलाम किया, गुफ्तगू की। अदादारों मक्तन ने ये जुमला लिखा है कि जब मौला हुसैन आए हैं ना अपनी माँ की कब्र पे, उस वक्त हालत कुछ और थी। नाना की कब्र पे जा रहे थे तो अपने कदमों पे चल के जा रहे थे, जब हसन मौला की कब्र पे जा रहे थे हुसैन अपने कदमों पे चल के जा रहे थे। लेकिन जब आए हैं ना अपनी मादा जरामी जनाब फातिमा की कब्र पे, वो तारीख वाले ये लिखते हैं कि हुसैन चल न सका, हुसैन ऐसे चला जैसे 6 माह का बच्चा चलता है। अपने आप को फातिमा की कब्र पे गिराया और कहा कि अम्मा जान मेरा आखिरी सलाम हो। उस वक्त कब्र के आवाज आई, ऐ मेरे करबला का गरीब बेटा, मेरी माँ का सलाम हो। और दूसरा बहन आया कि ऐ मेरे 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाने वाला हुसैन, मैं फातिमा का सलाम हो। अदादार जुमला सुनिएगा, तीसरा जुमला जो माँ ने कहा, जो माँ ने अपने बेटे से कहा। अदादारों जनाब फातिमा ने कहा, ऐ मेरे वो बेटे जिसको 3 दिन भूखा और प्यासा रख के 13 जर्दों के साथ शहीद कर दिया जाएगा, मेरा बेटा हुसैन तुझ पे मेरा आखिरी सलाम।